بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 389 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دین میں جھگڑا کرنے کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت دو چیزوں کا ذکر پڑھیں گے۔ وہ ایک یہ ہے کہ باب الخصومت فی الدین والرجل یشہد علی الرجل بالکفر، کہ یہ باب ہے دین میں جھگڑا کرنے کے حوالے سے اور اس شخص کے حوالے سے کہ جو کسی کو کافر کہنے پر گواہی دیتا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے یہ باب ہے اور اس حوالے سے ہی ہماری گفتگو اس میں ہوگی۔ تو آئیے اب اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں، پھر اس کی جو توضیح اور تشریح ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید ان عمر بن عبد العزیز قال من جعل دینه عرضا للخصومات اکثر التنقل۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کیا یحییٰ بن سعید نے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص دین کو جھگڑوں کا نشانہ بنا لے وہ کبھی کسی دین میں جا پڑتا ہے اور کبھی کسی دین میں جا پڑتا ہے۔ قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي الخصومات في الدين۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی پر ہمارا عمل ہے کہ دین میں جھگڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرئ قال لأخیہ کافر فقد باء بها احدہما۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے روایت کیا عبداللہ بن دینار نے کہ عبداللہ بن عمر سے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بھائی کو کافر کہا ان میں سے ایک کافر ہو گیا۔ قال محمد لا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يشهد على رجل من أهل الإسلام بذنب أذنبه بكفر وإن عظم جرمه، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو کافر کہہ دے، خواہ اس نے بڑا گناہ کیا ہو۔ یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ تو بہرحال اس باب میں عمر بن عبد العزیز کا ایک اثر اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ پہلا اثر جو عمر بن عبد العزیز کا ہے اس کا خلاصہ تو یہ ہے کہ دین میں جھگڑنے والے کو دین میں استقامت نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ جب وہ لوگوں سے جھگڑے گا جس کی بات ذہن میں بیٹھ جائے گی تو اس کا مسلک اختیار کرے گا، اسی طرح دین میں وہ تبدیلی کرتا رہے گا۔ اس لیے مشکات شریف میں ایک حدیث آئی ہے جس میں دین میں جھگڑنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ مشکات شریف کے حدیث پاک یہ کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر اس میں جھگڑے پیدا ہو گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کے لیے مثال نہیں بیان کرتے مگر جھگڑنے کے لیے، بلکہ وہ قوم جو ہے وہ جھگڑالو قوم ہے۔ تو اب یہ جو ہے وہ مشکات شریف میں حدیث پاک جو ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہدایت کے بعد گمراہی کا سبب وہ دین میں جھگڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ سچے دین سے بھٹک جاتے ہیں
پھر وہ باطل دین کو پھیلانے کے لیے تعصب، اناد اور جھگڑوں سے کام لیتے ہیں، کیونکہ رب کی طرف سے ان کی مدد نہیں ہوتی۔ جیسے کہ مختلف جو ہے وہ طرز عمل پر چلنے والے مسالک ہیں کہ ہر ایک جو ہے اگر جھگڑے کی صورت میں آ کر ایک دوسرے کے سامنے وہ بات کرتے ہیں اور حق کو جو ہے کئی دفعہ بات سچی بھی ہو، تو چونکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ ایسی فکر والوں سے ہے کہ جن کی یہ مخالف بات جا رہی ہے، تو سچی بات کو بھی پھر کئی دفعہ اس وجہ سے وہ جھٹلا دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خاصمون، کہ وہ لوگ آپ کی مثال بیان نہیں کرتے مگر جھگڑنے کے لیے، بلکہ وہ تو جھگڑالو قوم ہے۔ تو یہ اسی پر استدلال ہے کہ یہ لوگ حق سمجھنے کے لیے آپ سے گفتگو نہیں کرتے بلکہ دین میں جھگڑنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، تو یہی ان کی گمراہی کا سبب ہے۔ تو بہرحال کیونکہ یہ حدیث جو ہے وہ خصومت فی الدین کے بارے میں نقل کی گئی ہے، تو اگرچہ جو ہے وہ بات کسی حد تک واضح بھی ہو گئی ہے، لیکن اس حدیث کا پس منظر کچھ ایسا ہے کہ جس کا سمجھنا وہ نہایت ضروری ہے، اس لیے اس آیت کریمہ کا بھی پس منظر جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور ان کے بتوں کی تردید کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ بیان کی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 99 میں یہ بیان کی گئی کہ جس کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کے علاوہ وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ جب مشرکین نے یہ آیت سنی تو انہوں نے اس پر اعتراض کر دیا کہ اگر ہم اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ سب دوزخ کا ایندھن ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اہل کتاب وہ تو خدا مانتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں، تو پھر کیا عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام بھی تمہارے قول کے مطابق دوزخ کا ایندھن ہوں گے؟ تو اب یہ ان کا اعتراض کا انداز دیکھیں کہ چونکہ ہم پر تم نے یہ کہا نا کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں تو ان سمیت ہم جہنم میں جائیں گے، یعنی وہ پتھر ہوں، وہ بت ہوں، وہ تارے ہوں، تو وہ فرمایا کہ جب ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ کہنے لگے کہ وہ ان سمیت ان پتھروں بتوں سمیت ہم جہنم میں جائیں گے، تو جس کی عیسائی عبادت کرتے ہیں، یہودی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے انبیاء کو معبود مانتے ہیں، تو پھر یہ بات تو ان پر بھی لازم آئے گی۔ یہ اعتراض اگرچہ حقیقت میں بے علمی کی بنا پر تھا، کیونکہ انکم وما تعبدون میں غیر ذوی العقول کے لیے یہ آیا تھا جو وما تھا، تو اب وہ جو ہے اس چیز کو نہ سمجھے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ اس سے مراد صرف بت ہیں کہ وہ سب جہنم کے ایندھن ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بے سمجھی اور جہالت کی بنا پر اعتراض کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کو دوزخ کا ایندھن بنایا ہے۔ تو بہرحال اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے تو اس کا جواب وہ یہی ہے کہ انکم وما تعبدون میں جو وما ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے آیا ہے، تو آپ نے تو یہی فرمایا تھا کہ تم اور تم جس کی عبادت کرتے ہو، یعنی وہ جتنے بھی غیر ذوی العقول ہیں، وہ بت ہیں، وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بے سمجھی اور جہالت کی بنا پر اعتراض کر دیا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کو دوزخ کا ایندھن فرمایا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ایندھن فرمایا ہے وہ تو غیر ذوی العقول ان کے بت ہیں، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہودی اگر عزیر علیہ السلام کی عبادت کریں تو وہ جائز ہے، یا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجیں تو وہ جائز ہے۔ اس کا یہ مطلب صرف بتلانا مقصود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کی اگر کوئی عبادت کرتا ہے، جبکہ انہوں نے اپنی عبادت پہ تو کسی کو نہیں لگایا، یہ تو رب کی طرف بلانے آئے تھے، تو اب اگر ان کی کوئی عبادت کرتا ہے تو اس عابد کی وجہ سے ان معبودوں کو اللہ تبارک و تعالی گرفت نہیں فرمائے گا، ان کی پکڑ نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو معبود ظاہر نہیں کیا، یہ اللہ کے انبیاء تھے اور اللہ کے نبی وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لہٰذا اب اگر کوئی ان کی عبادت کرتا بھی ہے تو ان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس لیے یہ ان پر جو ہے اس پر شرعی لحاظ سے ان کے عابدین کی وجہ سے
کوئی قباحت لازم نہیں آئے گی، اگرچہ وہ عابدین جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو بہرحال اب کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے جی کہ ماں کا اگرچہ زیادہ استعمال تو غیر ذوی العقول کے لیے ہے، مگر ذوی العقول میں بھی تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی قرآن کریم میں موجود ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو اب جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے، زمین و آسمان میں ذوی العقول بھی ہیں، غیر ذوی العقول بھی ہیں، وہ سبھی پائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ما تربوہ لکا الا جدلا، اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لیے وہ مثال بیان نہیں کرتے مگر جھگڑنے کے لیے، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، بلکہ مرکات شرح مشکات میں جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کفار نے کہا ہمارے خدا فرشتے یعنی الملائکۃ خیر ام عیسیٰ، کہ یریدون ان الملائکۃ خیر من عیسیٰ، یعنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ فرشتے ہیں اور جس کی اہل کتاب عبادت کرتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اب ثابت ہوا کہ ماذ بالعقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ان کے اعتراض کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر بت جہنم کا ایندھن ہے تو معاذ اللہ فرشتے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ان کے ساتھ ہیں۔ تو خیر یہاں پر جو اعتراض دوسرا نقل کرنا مقصود ہے وہ ماں کے ذوی العقول کے اندر استعمال کے اعتبار سے ہے۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ مرکات شرح مشکات میں ان دونوں سوالوں کا جواب وہ دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ شبہ کا پہلا جواب یہ ہے کہ ماں غیر ذوی العقول کے لیے ہے، لہٰذا قواعد عربیہ سے جہالت کی وجہ سے یہ اشکال پیدا ہوا کہ جو ملائکہ اور عیسیٰ علیہ السلام سے اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ملائکہ اس عموم میں یعنی انکم وما تعبدون من دون اللہ میں داخل ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حکم سے خاص کر لیا اس آیت کے ساتھ، بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے ہماری طرف سے سبقت کر چکی ہے بھلائی یعنی جنت، اور وہ دوزخ سے دور ہیں۔ تو لہذا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، یہ آیت جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات کا تو پہلی سی جو ہے وہ اعلان کر لیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ فرشتے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام سب جنتی ہیں، اس لیے اگر کوئی ان کی عبادت کرے بھی تو اس کا عذاب ان پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی عبادت پر ان کو نہیں لگایا۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ چند ایک باتیں تھی جو اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اب اس حوالے سے ایک بات جو ہے وہ رہتی ہے، اور وہ ہے دوسری حدیث پاک کہ چونکہ پہلا تو اثر تھا اور دوسری حدیث تھی، اور اس میں جو ہے وہ اپنے بھائی کو کافر کہنے کے حوالے سے کلام کیا گیا، تو اس پر مستقل ایک تشریح جو ہے وہ ہم آئندہ کے سبق میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو پڑھا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آج جو بیان ہوا اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور اس کا خلاصہ اپنے رجسٹروں پر ضرور لکھیں۔